نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 29ویں مجلس میں تمام ہی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ ترکی کی کسی مسجد میں ہر سال رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جبہ مبارکہ کا دیدار کرایا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں ہم نے جو معلومات حاصل کی تو یہ پتہ چلا کہ جس جبے کا آپ نے تذکرہ کیا ہے یہ خلافت عثمانیہ کے دور میں ان کے دعوے کے بقول سید التابعین حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی کے خانوادے سے اسے حاصل کیا گیا اور یہ باور کرایا گیا کہ یہ وہ جبہ ہے جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اویس قرنی کو بھجوایا تھا اور ان کے خاندان والوں کے پاس محفوظ تھا، جسے خلافت عثمانیہ کے ذمہ داروں نے حاصل کر کے اور ترکی میں لا کر ایک شیشے کے بکس میں محفوظ کر رکھا ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ اس دعوے میں صداقت ہو، لیکن ہم نے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی کے جو حالات پڑھے اور اس وقت بھی اس کی تلاش و جستجو کی تو ہماری نظر سے یہ بات نہیں گزری کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا جبہ مبارک بھجوایا ہو۔ اگر کسی کے پاس معلومات ہوں اس بارے میں، صحیح اور حتمی معلومات ہوں، تو ہمیں بھی مطلع کرے تو نوازش ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل دنیا کے بہت سے خطوں میں منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مواقع پر حج اور عمرے کے موقع پر جب حلق کرایا تو وہ بال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان میں تقسیم فرما دیے۔ چنانچہ آخری حج کے موقع پر حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا حلق کرنے کی سعادت حاصل کی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ مبارک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے اور فرمایا کہ اسے تقسیم کر لو۔ اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جس کو بھی
یہ گراں قدر نعمت ملی، اس نے اسے بہت سنبھال کر کے رکھا اور اس سے تبرک حاصل کیا۔ تو اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخری نشانی صحابہ کے درمیان باقی رہے، اسی غرض سے یہ بال تقسیم فرمائے تھے۔ اور حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ یہ بالوں کی تقسیم اس غرض سے کی گئی ہو کہ کہیں صحابہ کے درمیان اس میں نزاع اور جدال کی نوبت نہ آ جائے، کہ اگر آپ کہیں دفن کراتے تو لوگ اس میں اکٹھے ہو جاتے اور لوگ کھینچا تانی شروع کرتے، اس لیے آپ نے بذات خود تقسیم فرما دیے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ تقسیم ہوئے اور لوگوں نے اسے محفوظ بھی رکھا۔ جب یہ بات ثابت ہے تو اب آج کی تاریخ میں اگر کسی جگہ صحیح سند کے ساتھ اور معتبر حوالوں کے ساتھ ایسا کوئی منہ مبارک ملتا ہے تو اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ٹرکی میں بھی موجود ہے، ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں پھلت میں بھی پایا جاتا ہے، کشمیر میں جو حضرت بل ہے وہاں بھی دکھایا جاتا ہے۔ الغرض اگر معتبر ذرائع سے اس کا ثبوت ہو تو اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، خواہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے کہے کہ یہ منہ مبارک ہے تو بغیر دلیل کے اس کی بات اور اس کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ شادی کو گیم کہنا درست ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں شادی ایک مقدس عقد ہے جس سے بہت سی مصالح دینی اور دنیاوی وابستہ ہیں، اور گیم کا اطلاق عموماً ایک وقتی فائدے کے لیے ہوتا ہے یا لہو و لعب کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے جس چیز کو شریعت نے اتنی اہمیت دی ہو، جس کے ضوابط مقرر ہوں، جس کی شرائط مقرر ہوں، جس سے دینی دنیاوی بہت سے مصالح وابستہ ہوں، اس کو گیم سے تعبیر کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے، اس لیے اس کو سنت سے تعبیر کیا جائے، ایک دینی امر سے تعبیر کیا جائے۔ گیم کا لفظ استعمال کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں ایک سوال ہے کہ لڑکا لڑکی نکاح کے لیے تیار ہیں تو نکاح کیسے ہوگا؟ دیکھیے، اس بارے میں ایک تو مسئلہ ہے اور ایک مصلحت ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ بالغ مرد اور بالغ عورت دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لیں تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ لیکن مصلحت اس میں یہ ہے کہ اگر لڑکے اور لڑکی کے گھر والے نکاح کی سپورٹ میں نہ ہوں،
اور ان کے علم میں لائے بغیر نکاح کیا جائے تو ایسے نکاح کے جو اعلی مقاصد ہیں وہ سامنے نہیں آ پاتے اور بعد میں جا کر کے بڑی مشکلات دونوں کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، محض وقتی جذبات میں آ کر کے ہرگز فیصلے نہ کیے جائے، بلکہ تمام مصالح کو سامنے رکھ کر لوگوں کو اعتماد میں لے کر والدین کی رضامندی حاصل کر کے اقدام کرنا چاہیے۔ جذبات میں لیے گئے فیصلے بعد میں چل کر کے حسرت اور ندامت کا سبب بن جاتے ہیں، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک عورت جو کولہاپور میں رہنے والی تھی اپنے شوہر کے ساتھ سہارنپور آئی ہوئی تھی اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے واپسی نہیں ہو پائی، اسی درمیان میں اس کا شوہر بیمار ہوا، علاج کے لیے دہلی لایا گیا اور دہلی ہی میں شوہر کا انتقال ہو گیا، تو یہ عورت عدت کہاں گزارے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر دلی میں یا سہارنپور میں پردے کے ساتھ بسہولت عدت گزارنے کی شکل نکل سکے تو یہاں گزاریں، اور اگر یہاں شکل نہیں نکل رہی تو جیسے ہی موقع ملے اور راستے کھلے واپس کولہاپور جا کر کے اپنی عدت مکمل کرے۔ اور ان حالات کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ عدت کے حکم باقی نہ رہے، عدت تو بہرحال گزارنی ہے، قرآن پاک کا حکم ہے۔ اس لیے اسی ترتیب کے ساتھ دیکھا جائے، اگر یہاں سہولت سے ہو سکے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جیسے ہی راستے کھلے کولہاپور میں اپنے گھر جا کر کے جو مابقیہ عدت رہ جائے گی وہ وہاں پوری کرے گی۔ پوچھا ہے کہ میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اور میں مسلمان بھی ہوں، لیکن میرے اندر ایمان کتنا ہے، کس درجے کا ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ جواب یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے میں جس قدر آپ کے دل میں شرح صدر ہوگا اسی قدر ایمان کی پختگی کی علامت سمجھی جائے گی۔ شریعت کا حکم آپ کے سامنے آئے، آپ اس پر خوش دلی کے ساتھ عمل کریں اور اس میں ذرہ برابر بھی آپ کے دل میں کوئی خرخشہ نہ ہو، یہ دلیل ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے، تازہ ہے، مستحکم ہے۔ اور اگر شریعت کے حکم کی بجاوری میں دل کے اندر اعراض کی بات آتی ہے، ڈھیلا پن محسوس ہوتا ہے، غفلت لاوالی پن محسوس ہوتا ہے، تو دلیل ہے کہ ایمان کی کیفیت میں کمی ہے۔ سوال ہے کہ ہمارا بینک میں سود کا روپیہ ہے تو کیا اس کے بدلے میں اپنی جیب سے روپیہ نکال کر خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے بدلے میں خرچ نہیں کریں گے، بلکہ پہلے وہ روپیہ بینک سے نکالا جائے اسی نیت سے کہ ہم اپنا پیسہ جو ہمارے پاس سود کا ہے ہمارے کھاتے میں ہم وہ نکال رہے ہیں، پھر وہ پیسہ نکال کر کے
اور غریبوں کو تقسیم کر دیا جائے، اپنی جیب سے وہ پیسہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا رات میں 12 بجے بھی زوال کا وقت ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ زوال صرف دن میں ہوتا ہے شریعت میں، رات میں زوال کا کوئی حکم نہیں ہے۔ پوری رات میں کبھی بھی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، قرآن پڑھا جا سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہریانہ میں بڑے بڑے گاؤں ہیں مگر مسجدیں بہت کم ہیں، تو جمعہ اور عید کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر مسجد میں انتظام نہ ہو تو کسی بیٹھک میں یا کسی ہال میں یا کسی کھلی جگہ میں جمعہ اور عیدین کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بڑی آبادی میں نظام بنا کر کے ان نمازوں کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ سوال ہے اگر ظہر کی 4 سنت میں ایک ہی سورت دوبارہ پڑھ دی تو کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی۔ ایک سورت دوبارہ پڑھنے سے نماز میں کوئی فساد نہیں آتا۔ پوچھا ہے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو سورج نکلنے کا سائرن بج گیا تو نماز ہوئی یا نہیں؟ نماز نہیں ہوئی کیونکہ بیچ میں فاسد وقت شروع ہو گیا ہے۔ سوال ہے کہ اگر عصر کی پہلی سنتیں چھوٹ جائیں تو عصر کے بعد ان سنتوں کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ عصر کے بعد چونکہ کوئی نفل نماز نہیں ہے اور یہ جو سنتیں ہیں یہ بھی نفل ہیں، اس لیے عصر کے بعد انہیں نہیں پڑھا جائے گا اور ان کی کوئی قضا بھی نہیں ہے۔ عشاء سے پہلے کی سنتیں بعد میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں جی چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، ضروری وہ بھی نہیں ہے، لیکن عشاء کے بعد کا وقت کوئی مکروہ وقت نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، اس لیے پڑھنے میں حرج نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر شخص 4 رکعت والی نماز پڑھا دے اور بیچ میں قعدہ بھی کرے اور اخیر میں سجدہ سہو نہ کرے تو نماز درست ہوگی یا نہیں؟ تو اس امام کا تو حکم یہ ہے کہ اس کی نماز ناقص ہوئی، اگر سجدہ سہو کر لیتا تو نماز اس کی بالکل صحیح ہو جاتی، لیکن اس امام کے جو مقتدی ہیں اگر وہ مقیم ہیں تو ان کا فریضہ بالکل ادا ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ اس نے جو 2 رکعت بعد میں پڑھائی ہے یہ نفلی نماز سمجھی جائے گی، اور پیچھے جو پڑھنے والے ہیں وہ اپنی فرض پڑھ رہے ہیں، اور فرض کی اقتدا نفل پڑھنے والے کے لیے درست نہیں ہے، لہذا انہیں تو بہرحال اپنی نماز قضا کرنی پڑے گی۔ وقت اگر موجود ہے تو فوراً اسے دوہرا لے، اور وقت نکل گیا ہے تو قضا ادا کرے، اور چونکہ خود اس نے بھی سجدہ سہو نہیں کیا ہے اس لیے اپنے نقصان کی تلافی کے لیے وقت کے اندر رہتے ہوئے زیادہ تاکید کے ساتھ اور وقت کے بعد بھی بہتر ہے کہ اپنی نماز لوٹا لے۔ پوچھا ہے کہ اگر کوئی بے داڑھی والا شخص اذان کہے تو اذان درست ہوگی یا نہیں؟ اذان تو درست ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایسا آدمی اذان پڑھا کرے جو متشرع ہو، ظاہری اعتبار سے بھی اور تراش خراش کے اعتبار سے بھی اس کے اندر شریعت کے آثار نمایاں ہوں، باقی اگر دے دے گا تو اذان ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ بہت سے طلباء
جو ٹرین سے اپنے علاقے میں پہنچے ہیں مگر انہیں حکومت کی طرف سے قرنطینہ میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب ان میں کچھ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے شہر پہنچ چکے ہیں مگر کسی اسکول وغیرہ میں انہیں رکھ دیا گیا، گھر نہیں بھیجا گیا، تو ان کے لیے قصر اور اتمام کا کیا مسئلہ ہے؟ نماز وہ پوری پڑھیں گے یا قصر کرتے رہیں گے؟ تو جواب ہے کہ اگر وہ اپنے شہر میں پہنچ چکے ہیں اگرچہ گھر نہ پہنچے ہوں تو وہ نماز مکمل پڑھیں گے۔ اور بعض وہ ہیں جو اپنے شہر ہی نہیں پہنچے، گاؤں نہیں پہنچے، اور باہر ہی انہیں قرنطینہ میں ڈال دیا گیا ہے، تو ایسے لوگ جو اپنے حدود شہر میں نہیں پہنچے، اپنے گاؤں میں نہیں پہنچے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک وہ گھر نہ پہنچ جائیں قصر کرتے رہیں گے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ اشراق، چاشت اور اوابین کا وقت کب تک رہتا ہے؟ تو اشراق تو سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد سے شروع ہوگا، تقریباً 2 گھنٹے تک رہے گا۔ پھر چاش کا وقت شروع ہوگا جو ضحوہ کبریٰ تک رہے گا، اور اوابین کا ہمارے عرف میں مغرب کے بعد کا وقت ہوتا ہے، مغرب سے عشاء تک۔ اس میں 6 رکعت سے لے کے 20 رکعت تک نماز آدمی پڑھے تو انشاءاللہ عظیم اجر و ثواب کی امید ہے۔ سوال ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جو نمازیں ہوا کرتی تھیں تو قیام کی حالت میں کس چیز کی تلاوت ہوتی تھی؟ اس سوال کے جواب میں بہت تحقیق کی گئی، کوئی صاف بات نہیں ملی، لیکن یہ معلوم ہوا کہ آج کل جو یہودی نماز پڑھتے ہیں تو ان نمازوں میں ترنم کے ساتھ توریت کی قرأت کرتے ہیں، یعنی جس کو آج کل وہ توریت کہتے ہیں اسی کو وہ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قرآن پاک ہمارے اس میں پڑھا جاتا ہے ہماری نمازوں میں، اسی طرح ان کی کتابیں ان کی نمازوں میں پڑھی جاتی رہی ہوں گی، لیکن اور مزید اس کی پوری تفصیل کے کیسے پڑھی جاتی ہے، کس رکن میں پڑھی جاتی ہے، کتنی پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں کوئی صراحت دستیاب نہیں ہو سکی۔ پوچھا ہے کہ ہم نے کچھ رقم غریب کو زکوٰۃ کی نیت کے بغیر دے دی تھی، لیکن اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ میں شمار کر لیں، تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر وہ رقم فقیر کے پاس جوں کی توں موجود ہو تو آپ کی نیت درست ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس نے وہ رقم خرچ کر لی ہے تو اب خرچ کرنے کے بعد آپ کی نیت کا اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں ایک سوال ہے کہ ہم نے کچھ صدقہ کرنے کی نیت کی ہے لیکن ہم پہلے کچھ رقم صدقہ کر چکے ہیں، تو آج جو ہم نے نیت کی ہے کیا اس نیت کے اندر اس پرانی کی گئی صدقے کی رقم کو شامل کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جو آپ پہلے صدقہ کر چکے سو کر چکے، اب نئے صدقے کی نیت میں اس کو آپ شامل نہیں کریں گے۔ اب تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے مزید آپ صدقہ کر دیجیے گا، لیکن جو کر چکے اس کو اب اس میں شامل نہ کریں۔ ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ میرے والدین کے درمیان اکثر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو آپ کوئی ایسی دعا بتلائیے کہ یہ لڑائی جھگڑا بند ہو جائے
اور میرے لیے بھی بہت ٹینشن کی بات ہے، کیونکہ دونوں کی طرف سے ناراضگی کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ تو آپ دونوں کا احترام کریں، والد بھی قابل احترام ہے، والدہ بھی قابل احترام ہے، اور یا لطیف یا ودود کا ورد کثرت سے جاری رکھیں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی خاطر اپنے معاملات کو درست رکھنے کی کوشش کریں۔ پوچھتے ہیں کہ آج سے تقریباً 8 سال پہلے میری موٹر سائیکل سے کسی بوڑھی عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں ڈر کی وجہ سے وہاں نہیں رکا، لیکن اس بوڑھی عورت کا بوجھ میرے ذہن پر ہمیشہ سوار رہتا ہے، حالانکہ میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ عورت کون تھی۔ تو اب اس کے کفارے کی کیا شکل ہے؟ توبہ استغفار کریں اور اس عورت کے حق میں دعائے خیر کرتے رہیں۔ اللہ تعالی اس کو بھی جہاں بھی رکھے عافیت کے ساتھ رکھے، اور آپ کے لیے بھی خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائیں۔ سوال ہے کہ بدن میں خون کی کمی ہو گئی ہے، دوا فائدہ نہیں کر رہی، تو دوا علاج تو کرتے ہی رہیں، ساتھ میں سورہ فاتحہ کا ورد رکھیں، اللہ تعالی صحت و عافیت عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔